بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پارہ 3 کی سورہ آل عمران اور اس کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ تفسیر اور اس کا شان نزول آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تفاسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے متعلق کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنی اس میں حروف ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ سب سے پہلے الف لام میم یہ یہاں پر تلاوت کیا تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اولیاء، کہ یعنی اس کا صحیح مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف اولیاء امت کو معلوم ہے۔ مزید آپ نے اس کے متعلق جو لکھا ہے وہ اپنی روح المعانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے معنی کیسے معلوم ہے، اور صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو کیسے معلوم ہے، اور یہاں تحریر کیوں نہیں کیے۔ بہرحال ان کا صحیح معنی مفہوم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولیاء کاملین، اولیاء امت، صحابہ کرام کو پتہ، اور اس سورہ مبارکہ میں 200 آیات ہیں اور 20 اس میں رکوع ہیں۔ 200 آیات اور 20 اس میں رکوع ہیں۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، اور آ کر جس میں 60 سوار تھے اور 14 ان کے سردار، اور ان کی قوم کے 3 بڑے پیشوا بھی ان میں تھے۔ ایک کا نام عبد المسیح، لقب اس کا عاقب تھا، یہ اپنی قوم کا سردار تھا جس کی رائے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کا نام اہم تھا، یہ اپنی قوم کے افسر مار تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی خورد و نوش، جس کو آج کل وزیر خوراک کہا جاتا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں ان کا وزیر خوراک تھا۔ تیسرے کا نام ابو حارثہ ابن علقمہ تھا، جو نصارہ کے تمام علماء یعنی پادریوں کا بڑا پیشوا تھا۔ روم کے بادشاہ اس کے علم اور دینی عظمت کی بڑی ادب اور احترام کرتے تھے، دینی عظمت کی وجہ سے اس کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے لیے جائیدادیں بھی، زمینیں بھی انہوں نے وقف کی ہوئی تھی۔ یہی اس جماعت کا سردار اعظم تھا۔ جب یہ لوگ نجران سے چلے تو ابو حارثہ خچر پر سوار تھا، اور اس کا بھائی کرز ابن حارثہ جو ہے یہ اس کے ساتھ تھا۔ اچانک ابو حارثہ کا خچر پھسلا تو کرز نے ایک دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے کر ان کے لیے اس طرح کا لفظ کہا کہ وہ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بھی پھسلتا تھا وہ اس پھسلتے وقت اپنے دشمن کے لیے بد دعا کرتا تھا،
ابو حارثہ نے کہا خبردار کہ اس طرح کے لفظ بولو، وہ کیوں ہلاک ہوں؟ کرز نے کہا کہ کیوں؟ ابو حارثہ نے کہا کہ وہ تو سچے نبی ہیں، یہ وہی آخری نبی ہیں، وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اب تک ہم انتظار کرتے آئے ہیں اور جن کا اب تک انتظار تھا۔ کرز نے کہا تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ابو حارثہ نے کہا کہ وہ تو سچے نبی ہیں، وہی آخری نبی ہیں، لیکن میں اسلام اس لیے نہیں لاتا، ایمان ان پر اس لیے نہیں لاتا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو ساری کی ساری یہ چیزیں مجھ سے چھین جائیں گی، یہ زمینیں مجھ سے لے لی جائیں گی، یہ جائیدادیں مجھ سے لے لی جائیں گی۔ تو یہ بات کرز کے دل میں بیٹھ گئی۔ آخر کار کچھ عرصے کے بعد کرز اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ 25 ساتھیوں کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے سامنے تو حضور کی حقانیت بیان کر دی تھی۔ تو خیر یہ لوگ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ زادہ اللہ شفاعت عظیمہ میں پہنچ گئے۔ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ تو یہ لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاک پہنے ہوئے بڑے شان و شوکت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی ٹھاٹ باٹ والا، ایسی شان و شوکت والا کوئی نہیں دیکھا تھا، یعنی اتنے زبردست قسم کے وہ تیار ہو کے آئے تھے، کپڑے تو زرق برق تو کیا کیا انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ انہیں مسجد نبوی میں اتارا گیا۔ جب ان کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے وہیں نماز شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں اپنی نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف نماز پڑھی۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ۔ وہ بولے کہ ہم تو آپ سے پہلے لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں اسلام لانے کی سے چند باتیں روکتی ہیں، یعنی اسلام تم کن وجہ سے نہیں قبول کرتے، تمہیں چند باتیں روکتی ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ حضور نے وہ فرمائی ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، ایک یہ بات ہے، اس وجہ سے تم خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ تم خنزیر کھاتے ہو، اس کا اللہ نے منع کیا، تم اسی کو کھاتے ہو۔ ان میں سے کوئی بولا کہ واقعی وہ خدا کے بیٹے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اچھا، پھر کہا کہ اگر ان کو ہم خدا کا بیٹا نہ مانتے تو پھر بتاؤ کہ ان کا باپ کون ہے؟ خدا کا تو کوئی باپ نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ وہ تیسرے خدا تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں تو ہے نا، خلقنا، انزلنا وغیرہ، یہ جمع کے صیغے آئے ہیں کہ ہم نے تخلیق کیا، ہم نے نازل کیا۔ تو ہم سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ ہیں، تو دو خدا ہو گئے، تیسرے خدا ہو گئے، ایک ان کی والدہ بھی خدا ہے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ تو ورنہ جمع کا صیغہ اللہ نہ ارشاد فرماتا، تو جمع تین ہی کے لیے بولی جاتی ہے، تو ایک مریم خدا اور ایک عیسیٰ خدا اور ایک خدا خود خدا۔ تو اگر خدا ایک ہوتا تو ہر جگہ واحد کا صیغہ بولا جاتا۔ بعض بولے کہ نہیں، بلکہ ان میں خدائی اثر ایسے حلول کر گئے کہ جیسے پھول میں رنگ و بو دونوں جو ہیں وہ حلول کر جاتی ہیں، کیونکہ ان سے خدائی کام ظاہر ہوئے۔ خدائی کیا کام تھے؟ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے اندھوں کو، کوڑیوں کو صحیح کیا، اچھا کیا، انہوں نے مٹی سے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک دی۔ یہ کام تو وہی کر سکتا ہے نا جس میں خدائی ہو، یا جس میں خدائی کی جو صلاحیت ہے وہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو جانتے ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وہ بولے جی ہاں ایسا ہی ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، یعنی اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور تمہارے عیسیٰ کہاں ہیں؟ ان پر تو موت آنے والی ہے یا موت آ چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو واقعی یہاں سے چلے گئے۔ تو پھر فرمایا کہ رب بندوں کا حقیقی کارساز ہے، محافظ ہے، روزی دینے والا ہے۔ وہ بولے ہاں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر تعلیم میں الہی کچھ جان سکتے ہیں؟ بولے نہیں، ان کو تو تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اپنی اپنی ماں کے شکم میں رہے، پھر وہاں سے پیدا ہونے کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح وہ کھاتے تھے، انسانی عوارضات جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، وہ والدہ کے پیٹ کے اندر بھی رہے، اور پھر وہاں کے اندھیرے بھی تھے، پھر وہاں سے پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ انسانی عوارضات بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر وہ سارے کے سارے لوگ خاموش رہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس کی کچھ 80 آیات نازل ہوئیں۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر خزائن العرفان سے اس کا ہم نے بیان کیا ہے۔ اس مناظرے سے جب وہ عاجز آئے نا، جب ظاہرہ مناظرہ تو ہار گئے، حضور نے ہر ان کی دلیل کا جواب دیا، وہ ہار گئے۔ اب انہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، مباہلہ کرنے کا کہا۔ تو وہ مباہلہ کیا تھا، وہ کس طرح انہوں نے کیا، کون کون لوگ اس میں شامل تھے، اس کے متعلق انشاءاللہ جب ہم مباہلے والی آیت کو پڑھیں گے تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اگر زندگی رہی۔ بہرحال آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی آیت 1 ہے، اس کے 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں، 3542 الفاظ ہیں، اور 15336 اس کی حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور عالم کو قائم کر رکھنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، عالم اس کو بولتے ہیں جو پڑھا ہوا ہے یا جس نے علم حاصل کیا، اور ایک ہے عالم، عالم ہے ساری کائنات، اس کو بولتے ہیں عالم۔ فرمایا کہ وہ عالم کو قائم رکھنے والا، لہٰذا وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے۔ فانی چیز کے لیے اولاد کی ضرورت ہے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ چاند، سورج، تارے جب عارضی طور پر قیامت تک باقی رکھے جائیں گے، ان کی اولاد نہیں تو وہ حی لا یموت قدوس ہے، اولاد کا حاجت مند کیوں کر ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر ایسی عجیب اور غریب کتاب اتاری نا، جو بالکل سچی کتاب ہے، حق ہے، اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق اور تائید فرمانے والی ہے، تصدیق اور تائید فرمانے والی ہے۔ فرمایا من قبل ھدی للناس، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اللہ نے حق کو باطل میں فرق اتارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم،
وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ آتی تو وہ کتابیں سچی نہ ہو سکتی، یعنی یہ قرآن نہ آتا یہ کتابیں سچی نہ ہو سکتی۔ فرمایا من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا اس کتاب کے ذریعے۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ بتاؤ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں جن کی تمہاری کتابوں میں پیشگوئی کی تھی، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کے اور اس کتاب کے آنے سے ان کتابوں کا تو بول بالا ہے اور ان اہل کتاب کا منہ اجالا ہے، ہو گیا۔ نیز اس قرآن نے سارے جہان سے ان کتابوں کی تصدیق کرا لی۔ کون سی کتابیں؟ وہ تورات تھی، وہ زبور تھی، وہ انجیل تھی، ان کی تو تصدیق کرا لی اور انہیں سچا کہلوا لیا، ورنہ انہیں کون جانتا، انہیں کون جانتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نئی نہیں آئی، رب نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات اور انجیل بھی اتاری، جو سارے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، خصوصاً یہودی اور نصرانی لوگوں کو آپ کی اور قرآن کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف، آپ کے اوصاف شریف، اوصاف جمیلہ، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے بھی صفات صاف صاف موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز اتاری جو حق اور باطل میں فرق کر دے، حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھائے۔ پھر یہ کیوں بہکتے ہیں؟ خیال رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق آپ پر اتاری جو کتاب، جو فرمایا نا قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ آپ پر اتاری چند وجوہ سے، ایک وجہ یہ کہ قرآن کریم سید الکتاب ہے، یعنی ساری کتابوں کے سردار ہے، اور آپ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اعلیٰ کتاب اعلیٰ رسول پر اتار، یہ آنی چاہیے، اعلیٰ کتاب اعلیٰ رسول پر ہی آنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن اتارا، اس اتارنے میں نہ تو غلطی ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جبریل کو دھوکا ہوا ہے۔ یہاں یہ کہتے تھے نا خدا کو نعوذ باللہ اس نے غلطی کر دی، یا یوں کہتے ہیں بعض کہ جبریل دھوکا کھا گئے، کہیں اور جانا تھا کتاب دینے کے لیے اور یہاں پر دے گئے۔ تو فرمایا کہ نہ ہی اللہ سے کوئی غلطی ہوئی اور نہ ہی جبریل نے دھوکا کھایا، اس کتاب کے لیے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو چکا تھا، پہلے ہی سے انتخاب ہو چکا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان یعنی عربی میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین یعنی مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان یعنی قرون خیر القرون میں اتری۔ چوتھا یہ کہ کتاب کے الفاظ تمہارے کان، تمہاری زبان پر مضامین اور دماغ پر اور اسرار دل پر احکام تمہارے قالب پر اترے کہ تم نے یہ سب کچھ براہ راست رب سے سیکھا، کسی اور استاد کی شاگردی نہ کی۔ اسی لیے تو کہا نا کہ علیہ کا فرمایا، الا اذونی کا نہیں، الا اذونی کا وغیرہ فرمایا، علیہ کا فرمایا، الا اذونی کا۔ لہٰذا یہ آیت حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت قرآن بھی ہے۔ کیا قرآن کی شان ہے! ایک ہی آیت کے اندر حمد الہی بھی، نعت مصطفیٰ بھی اور توصیف قرآن بھی، حقیقت قرآن بھی۔ ہم لوگ الفاظ قرآن سیکھنے کے لیے کسی عربی گرامر کے پاس جائیں گے، قرات سیکھنے کے لیے کسی قاری صاحب کے پاس جائیں گے، اس کے معنی مفاہیم اور احکام سیکھنے کے لیے عالم صاحب کے پاس جائیں گے، اس کے اسرار و رموز کو سیکھنے کے لیے، طریقت کے سیکھنے کے لیے، شریعت کو سیکھنے کے لیے ہم کسی شیخ وقت کے پاس جائیں گے، پیر کامل کے پاس جائیں گے،
مگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام خود ہی، وہ طریقت ہے، وہ شریعت ہے، وہ علم ہے، وہ معنی ہے، وہ مفاہیم ہے، وہ گرامر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ اور یہ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، ایک جگہ نا سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 18 میں، جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، ثم ان علینا بیانا، یہ آیت مقدسہ کا جو ہم نے تفسیری خلاصہ بیان کیا اس کے متعلق یہ تھا۔ اللہ 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 اللہ